آ کے۔ السلام علیکم، آئی ایم مس فوزیہ، یور اردو ٹیچر۔ نئے سال کی نئی کلاس میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے۔ ہم اپنے اردو کی میٹرک کلاس کی کتاب کا پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، سبق شروع کرنے سے پہلے 2-3 باتیں ہیں، ذہن نشین کر لیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ مصنف کا تعارف، اور اگر نظم پڑھنے جا رہے ہیں تو اس میں شاعر کا مکمل تعارف جو ہے وہ یاد ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ تر MCQs اور مختصر سوالات جو ہیں وہ اسی شاعر کے تعارف میں سے آ رہے ہیں، تو اس لیے ان کو زیادہ یاد رکھیے گا۔ اور جو چیپٹر میں پڑھا رہی ہوں اسے غور سے سنیے۔ چیپٹر ہمارے پاس جو ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، اور اس میں سارے جو ہیں وہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ اخلاق بیان ہوئے ہیں، جسے میں مختصر طور پر آپ کے سامنے ایک خلاصے کے طور پر پیش کر رہی ہوں۔ غور سے سن لیجئے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں چیپٹر ہم اپنا۔ مولانا شبلی نعمانی اس چیپٹر کے مصنف ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی ولادت جو ہے وہ 1857 میں ہوئی تھی، اور وفات جو ہے ان کی 1914 میں ہوئی ہے۔ محمد شبلی نعمانی ان کا نام ہے، شمس العلماء ان کا خطاب ہے۔ نعمانی امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام اعظم جو ہیں امام ابو حنیفہ، جن کا اصل نام جو ہے نعمان بن ثابت ہے، ان کی عقیدت کی وجہ سے، یعنی ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نعمانی کا اضافہ کیا تھا۔ ان کے والد کا نام جو ہے وہ شیخ حبیب اللہ تھا۔ اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسہ سے حاصل کی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کی اسی لیاقت کی وجہ سے سر سید کالج میں آپ کو عربی کا استاد مقرر کیا گیا۔ آپ کی زندگی کا تصنیفی آغاز جو ہے وہ یہیں سے ہوا تھا۔ مصر، روم اور شام کے سفر بھی کیے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے ترکی کے جو سلطان تھے انہوں نے آپ کو تمغہ مجیدی دیا تھا۔ مولانا شبلی نعمانی کہ وہ کیا کیا ہیں، ان کا تعارف نیچے تھوڑا سا اور آ رہا ہے کہ وہ شاعر بھی ہیں، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، ماہر دین اور مورخ بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ان کی بکس جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان میں جو زیادہ مشہور کتابیں ہیں ان کا نام یہاں پر موجود ہے: المعون، سیرت نعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بکس جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کا جو سبق ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مولانا شبلی نعمانی کی جو کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب سبق ہے ہمارا اخلاق نبوی، اس کا خلاصہ سن لیتے ہیں۔ اخلاق کا مطلب ہے ہماری گفتگو، ہمارا کردار، ہمارا رہنا سہنا۔ غرض یہ کہ ہماری زندگی کے تمام وہ کام جو ہم سر انجام دیتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں، ہمارے اخلاق میں شامل ہوتے ہیں۔ مثلا ہم کسی سے بات کس طرح کرتے ہیں، ہم محلے داروں سے کس طرح پیش آتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ سب باتیں ہمارے اخلاق میں شامل ہیں۔ اس سبق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور یہ اخلاق اس سبق کے اندر جو ہے وہ کچھ امہات المومنین اور صحابہ کرام نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے اپنے الفاظ میں یہاں اس بات کو بیان کیا ہے۔ اس سبق میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ جو ہے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد تقریباً 25 برس آپ کی خدمت زوجیت میں رہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح رحمی کرتے تھے، یعنی کہ اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا کسی قسم کا بھی کوئی کام ناپسندیدہ فعل سامنے آتا تھا تو کوشش کرتے تھے کہ اس کو صلح صفائی کے ساتھ ختم کر دیا جائے، نہ کہ لڑائی کر کے یا جھگڑا کر کے۔ مقروضوں کا قرض اٹھایا دیا کرتے تھے، یعنی قرض ادا کر دیا کرتے تھے، غریبوں کی اعانت کیا کرتے تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو یہ سب اوصاف ہیں جو حضرت خدیجہ نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ یہاں پر ہیں، اور حضرت عائشہ سے بڑھ کر جو ہیں وہ کسی نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا کرتے تھے، یعنی کہ اگر کسی کی کوئی بات ناپسند ہو بھی جاتی
کسی کا کام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آتا تھا، یہ سب ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، اور نہ ہی وہ کسی سے بھی برائی کے بدلے میں برائی کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ جو ہے وہ برائی کے بدلے میں اچھائی سے پیش آتے تھے، ہمیشہ جو ہے وہ سامنے والے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور آپ جو ہے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی غلام کو یا جانور کو، لونڈی کہتے ہیں باندھی کو، یعنی کہ پہلے زمانے میں جو جنگ ہوا کرتی تھی ان میں جو مرد جنگ جیتنے کے بعد جو مخالف ٹیم کے جو مرد ہوتے تھے وہ اگر ہاتھ لگتے تھے تو انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا، اگر ان کی عورتیں ہاتھ لگتی تھی تو انہیں لونڈی بنا لیا جاتا تھا۔ تو یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غلام، جانور یا لونڈی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، یعنی کہ ان کے دل میں اتنی محبت اور شفقت ہر انسان یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی تھی کہ وہ کبھی بھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے ہمیشہ ہنستے مسکراتے داخل ہوتے تھے، اور بلکہ یہاں ایک صحابی کا واقعہ بھی پیش ہوا ہے، حضرت جریر کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے ہوئے ہی ملتے تھے مجھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں ان کے پاس آیا ہوں اور وہ مسکرائے نہ ہوں۔ اسی طرح حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے ہیں، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اوصاف تفصیل سے بیان ہے۔ اسی طرح ہند بن ابی حالہ ہیں، سعد بن عبادہ ہیں، عتبان بن مالک ہیں، ابو شعیب انصاری ہیں۔ ان تمام صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو تفصیل سے بیان کیا۔ ان سب نے کیا، یا دنیا میں جس نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا ہے، ان میں جو زیادہ تر باتیں آتی ہیں ان میں سے کچھ باتیں یہ ہیں کہ وہ سب سے زیادہ کچھ باتیں یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے تو انتہائی وقار اور متانت کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے، یعنی کہ ٹھہر کر باتیں کرتے تھے، سکون کے ساتھ باتیں کرتے تھے، اتنی آرام سے بات کرتے تھے کہ سامنے والا، سننے والا اگر یاد کرنا چاہتا تو بآسانی ان کی باتوں کو یاد کر سکتا تھا۔ اور سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے تھے، اور جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہوتے تھے تو اجازت لے کر داخل ہوتے تھے۔ جب کوئی مہمان ان کے گھر پر تشریف لے آتا تو خود بنفس نفیس اس کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ اگر کسی کی کوئی بات پسند نہ آتی تو اس سے کبھی کوئی تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ ہمیں اگر کسی کی بات پسند نہیں آتی تو ہم اس کے منہ پر ہی بول دیتے ہیں، اور یعنی کہ بات جو ہے وہ لڑائی جھگڑے تک آ جاتی ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی اس طرح نہیں کرتے تھے، تذکرہ ہی نہیں کرتے تھے کہ انہیں آپ کی کوئی بات ناپسند آئی ہے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنے کی اجازت مانگی، جبکہ وہ اپنے قبیلے کا انتہائی برا انسان سمجھا جاتا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی محفل میں آنے کی اجازت دے دی۔ تو اس پر حضرت عائشہ کو حیرت ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ یہ آدمی تو اپنی قبیلے کا سب سے برا آدمی سمجھا جاتا ہے، آپ نے پھر بھی اسے اپنی محفل میں آنے کی اجازت دے دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان وہ ہے جو اپنی بد زبانی کی وجہ سے جس سے لوگ بات کرنا چھوڑ دیں، یعنی کہ میرے نزدیک یہ انسان برا نہیں ہے کہ میں اس سے بات کرنا چھوڑ دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اوصاف کی تو کوئی مثال اس دنیا میں ملتی ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو راستے میں آنے جانے والے مسلمانوں کو چھوڑ کر، مرد عورت سب کو چھوڑ کر، راستے میں آنے والے اپنے منافق اور کافر بھی اگر کوئی راستے میں مل جاتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ہمیشہ آگے بڑھ کر سلام کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا ہمارا سبق اخلاق نبوی۔ ہمارا سبق اخلاق نبوی امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں یا ہم نے اس سبق میں جو کچھ پڑھا، اس کوشش کریں کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکیں اور ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزار سکیں۔ اس سبق کو جو ہے وہ 1 سے 2 بار پڑھ لیجئے گا اچھے طریقے سے، تاکہ آپ کو جو ہے اس کی ورک شیٹ کو سمجھنے میں اور اس کا کام کرنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔